اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد. اللہم صل وعلی ابن امہ ووارث علمہ وخلیفتہ سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت عالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے اور آج کا دن وفات ہے بزرگ حامی اسلام ناصر پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس عظیم ہستی کا شکر ادا کرنا اگر چاہتے مسلمان تو ممکن نہیں تھا. یہ وہ ہستی ہے، اگر ابو طالب نہ ہوتے، اگر اولاد ابو طالب نہ ہوتی تو اسلام بھی باقی نہ رہتا. پیغمبر اگر بچے ہیں تو حمایت ابو طالب کی وجہ سے بچے. اس کا تشکر، اس عمل کا جو حضرت ابو طالب جس طرح سے قربانیاں دی ہیں پیغمبر اکرم کی خاطر، اس کا تشکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا جس طرح سے مسلمانوں نے حضرت ابو طالب سے بغض اور دشمنی کا مظاہرہ کیا. قصور کیا ہے حضرت ابو طالب کا؟ چونکہ علی کے باپ تھے. یہ صرف قصور ہے حضرت ابو طالب کا، ورنہ جس طرح سے حضرت ابو طالب نے جب تک خداوند عظیم نے بندوبست نہیں کر لیا پیغمبر کی حفاظت کا اور اسلام کی حفاظت کا، تب تک پیغمبر نے اعلان ہی نہیں کیا تھا نہ دیکھا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واللہ ایمان، نعرہ حیدری، یا علی یا علی. عظمت ابو طالب کے کام کی، ابو طالب کی حفاظت کی، ابو طالب کی حمایت کی، جو رسول کے لیے قرار دی حضرت ابو طالب نے. اس کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب دنیا سے چلے جاتے ہیں، خداوند عظیم پیغمبر کو فرماتا ہے میرے رسول اب مدینہ چلے جاؤ، یہ شہر آپ کے لیے مناسب نہیں. وہ ہستی چلی گئی جو آپ کا دفاع کرنے والا. تو اس وقت پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ عمر مبارک پیغمبر اکرم 53 سال عمر تھی اس وقت. اس حد تک یعنی اتنے بزرگ ہو گئے عمر کے لحاظ سے، پھر بھی پیغمبر کو اپنی رسالت کے لحاظ سے دفاع ابو طالب کی مسلسل ضرورت ہے. اور اتنی عظمت ہے ابو طالب کی کہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. میرے نبی، تجھے خداوند عظیم نے یتیم نہیں پایا کہ تجھے خدا نے پناہ عطا کی. ابو طالب کی پناہ کو خداوند عظیم اپنی پناہ کہہ رہا ہے قرآن کریم.
یہ عظمت ابو طالب کہ میری پناہ میں ہے، میرے رسول تو میری پناہ میں ہے۔ فآوا، آپ کو خدا نے پناہ دی، وجدک ضالا فہدا، آپ گمنام تھے، لوگوں کو آپ کا پتہ نہیں تھا، خدا نے لوگوں کو آپ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وہی خدا جو پیغمبر کو کہتا ہے تجھے ووجدک عائلا فاغنا، دولت نہیں تھی، فقیر تھے، خدا نے تجھے غنا عطا کیا ہے خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے۔ بے پناہ تھے، کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، خدا نے تجھے ابو طالب کی شکل میں اپنی پناہ عطا کی ہے میرے نبی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر سے یہ کہا تھا میرے بھتیجے جس طرح مرضی ہے تو تبلیغ کر، ابو طالب تیرے ساتھ کھڑا ہو، اور جب تک زندہ رہے۔ جس طرح سے شیب ابو طالب نے، حضرت ابو طالب نے پیغمبر کے دفاع کا فریضہ انجام دیا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ 3 سال مسلسل راتوں کو اٹھ کر کے پیغمبر کے بستر کو تبدیل کیا کرتے تھے، جس بستر پہ اول شب علی لیٹتے تھے، آخر شب میں علی کو بستر پیغمبر پہ لٹایا کرتے تھے، پیغمبر کو بستر علی پہ لٹایا کرتے تھے۔ یعنی اگر مشرک آئے مارنے کے لیے تو مارا جائے تو ابو طالب کا بیٹا مارا جائے، پیغمبر محفوظ رہے۔ اس ہستی نے اس طرح سے پیغمبر کی حفاظت کی، اس ہستی کے ایمان کے لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں، ابو طالب کے ایمان کے لحاظ سے۔ کسی نے آ کر کے مولا علی کے سامنے یہ گستاخی کی تھی، یا علی انت فی ھذا المقام وابوک معذب فی النار، علی آپ تو اتنی بلند منزل پہ ہیں اور آپ کا باپ نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ فاقا، خدا تیرے منہ کو توڑے، اور میرا باپ جب شفاعت کرے گا قیامت کے دن تو جتنے انسانوں کی شفاعت کرے گا خدا اسے قبول کرتا چلا جائے۔ یا علی یا علی۔ حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے جسے جناب بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، سب نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا عرب میں، بہت زیادہ بارش نہیں برس رہی تھی، خشک سالی ہو گئی تھی، مشرکین جمع ہو کر کے آتے ہیں، کعبہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت پاک پیغمبر کی اس وقت عمر مبارک کوئی 5-6 سال کے قریب تھی، آ کر کے کعبہ میں دعا کی، بارش نہیں برسی۔ کسی نے کہا کہ وہ جو وارث کعبہ موجود ہے اس کے پاس جاؤ، دعا کرانی۔ حضرت ابو طالب کے لیے رہنمائی کی گئی تھی کہ تم یہاں کعبہ میں دعا کر رہے ہو، وہ وارث کعبہ موجود ہے، جاؤ اس سے دعا کرو اگر چاہتے ہو کہ بارش برسے۔ یعنی یہ مشرک عرب بھی سمجھتے تھے کہ ابو طالب کی منزل خدا کی نظر میں اتنی بلند ہے کہ ابو طالب دعا کریں گے خدا بارش کو نازل کرے گا۔ سب جمع ہو کر کے دروازے حضرت ابو طالب پہ آتے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اس وادی میں بارش نہیں برس رہی ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کریے کہ خدا بارش عطا کرے۔ حضرت ابو طالب نے بلایا پیغمبر اکرم کو، 5 سال کی عمر ہے پیغمبر اکرم کی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کا اعلان ہوا ہے 40 سال کی عمر میں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بلاؤ محمد کو، بلایا گیا پیغمبر کو، لے کر کے آئے کعبہ میں حضرت ابو طالب، یہاں پر آ کر کے خداوند عظیم سے عرض کرتے ہیں خداوندہ تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا جو میرے پاس کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو بارش عطا فرما۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ معرفت ابو طالب ہے جو پیغمبر کے مقام کو سمجھتے تھے۔ جب بارش نازل ہونا شروع ہوئی حضرت ابو طالب نے شعر کہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اِسْمَاعُ الْيَتَامَ وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہ روشن چہرہ ہستی ہے جس کا واسطہ دے کر کے خدا سے بارش کو طلب کی جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ ثمار الیتامہ و عصمت للارامل، یہ یتیموں کا سرپرست ہے، بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ مسلمانوں اس وقت پیغمبر نے کس یتیم کی سرپرستی کی تھی؟ 5-6 سال کی عمر ہے۔ کس بیوہ کی سرپرستی کی تھی؟ ابو طالب کی نظر مستقبل پر تھی کہ یہ ہستی نبوت کا اعلان کرنے والی ہے، اور یہ صفات جو 40 سال بعد ظاہر ہوئی تھی ابو طالب تب بیان کر رہا تھا پیغمبر کے بارے میں۔ یہ معرفت ہے پیغمبر، اس کو صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں
ایک مرتبہ حضور پاک جب حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، مدینہ میں تشریف فرما تھے، لوگوں نے آ کر کے پیغمبر سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ بارش کی دعا کری۔ پاک پیغمبر نے بارش کی دعا کی، اسی وقت بادل آئے برس سے۔ کہا کون ہے؟ مجھے ابو طالب کا شعر تو سنا ہے سر، سنا ہو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ یہ شعر جب پڑھا گیا تھا، رحم کرے خدا، رحمت کرے ابو طالب پر، کتنی معرفت تھی ذات پیغمبر کے بارے میں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضرت ابو طالب نے یہ شعر ارشاد فرمایا تھا، ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، ہم محمد کو اسی طرح نبی پاتے ہیں، رسول پاتے ہیں جیسے موسیٰ نبی اور رسول تھا۔ یہ نہ صرف آج کہتے ہیں بلکہ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سبوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جس ہستی کی معرفت ہو، ہم کچھ نہیں کہتے، صرف ان شعروں کو دیکھ کر کے کہو ابو طالب خدا کو پہچانتے تھے، مصطفیٰ کو پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتے تھے؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا ہے؟ پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبہ کو نقل کیا ہے بڑے بڑے محدثین نے، اس خطبہ کو بڑے بڑے ادباء نے ادب کے طور پہ نقل کیا ہے، جس کے یہ لفظ ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم قرار دیا، وجعل لنا بلدا حراما وبیتا محجوجا، اور ہمارے لیے اس بلد حرام کو قرار دیا ہے اور ہمارے لیے اس کعبہ کو حج کی جگہ قرار دیا ہے خداوند عظیم۔ اور فرمایا یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد وہ ہستی ہے کہ جس جیسا اس کائنات میں کوئی جوان بھی اس کے مقابل میں لاؤ گے تو محمد کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ یہ لفظ ہے جو حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے، نکاح پیغمبر کا حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ خداوند عظیم نے اس ہستی کو کتنی عظمتیں عطا کی ہے حضرت ابو طالب کو، کہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے پیغمبر کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا، حتیٰ کہ ایک دن پاک پیغمبر کچھ دیر کے لیے نظروں سے غائب ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب نے کعبہ میں آ کر کے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، سب کے سروں پہ ایک ایک جوان بنی ہاشم کے تلوار دے کر کے کھڑا کر دیا تھا، کہا محمد کا بال بھی بھیکا ہوا، ان سب کے سروں کو میں قلم کر دوں گا۔ اس طرح یا علی یا علی، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر ایمان ابو طالب ایک پلڑے میں رکھ دے نا، پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دے، ایمان ابو طالب سب سے بڑھ کے نظر آئے گا۔ آل محمد کا اجماع ہے کہ ابو طالب مومن تھے۔ اس طرح سے مومن کہ جس نے ساری زندگی فریضہ وہ ادا کرتے رہے جب تک وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو سارا دفاع پیغمبر کا علی کرتے رہے، ہر میدان میں علی نظر آتے، اور پیغمبر پہ جب بھی مشکل وقت پڑتی ہے علی کو پکارتے، خیبر ہو یا خندق ہو ہر جگہ پر آپ کو علی نظر آتے۔ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، کتنا مشہور واقعہ ہے جنگ خندق کا۔ عمرو بن عبد بد آ گیا خندق کے اس طرف، پھلانگا ادھر آ گیا، پاس کھڑے ہو کر کے، کتنی غیرت دینی ہونی چاہیے لوگوں میں کہ وہ مشرک پاس کھڑے ہو، ادھر اتنا مجمع بیٹھا ہو، پیغمبر تشریف فرما ہو اور وہ گستاخی کرے کہ اے محمد کسی کو بھیجو میرے مقابل میں، تم تو کہتے ہو جو مارا جائے وہ جنت میں جائے گا، جو بچ جائے وہ غازی بن جائے گا، تو بھیجو نا میرے مقابل میں کسی۔ پاک پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، من لحاظ القلب، اس کتے کے مقابل میں کون جائے گا؟ علی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا؟ فرمایا نہیں علی آپ ابھی بیٹھے۔ موقع دیا جاتا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ علی جلدی اٹھ کے چلے گا، میں بھی جا سکتا تھا، یہ شجاعت ہے میں بھی دکھا سکتا تھا۔ پھر کہا، پھر علی اٹھے، پھر کہا بیٹھو، تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا تو علی اٹھے، کوئی اور نہیں اٹھا۔ یہ تاریخ کے لفظ ہیں، کأن علی رؤوسہم طیورا، سر جھکا لیے سب نے، چونکہ یہ 1000 افراد کا مقابلہ کیا کرتا تھا، اس کے مقابل میں جانا آسان نہیں تھا، سر جھکا لیے سب نے، کوئی جواب نہ دیا۔ علی نے جب اٹھ کے کہا نا یا رسول اللہ انا لہو،
میں جو موجود ہوں. پیغمبر نے فرمایا یا علی انہو عمرو بن عبد الود، علی یہ عمرو بن عبد الود ہے. فرمایا انا علی بن ابی طالب، اگر یہ عمرو ہے میں علی بن ابی طالب ہوں. یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی. علی تشریف لے گئے. کس طرح سے لے گئے؟ اممہ بے امامت ہی، علی کو اپنا امامہ پہنایا، اپنی ابا دی، اپنی تلوار دی. اب جب جانے لگے تو پیچھے سے کہا بارز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، اور یہ جو جا رہا ہے یہ پورے کا پورا ایمان ہے، جس کے مقابل میں جا رہا ہے پورے کا پورا شرک ہے وہ علی کے مقابل میں. یعنی علی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ایمان کامیاب ہو جائے گا، شرک شکست کھا جائے گا. اور پیغمبر کی وہ خوشی دیدنی تھی، دیکھنے والی تھی. جس وقت علی نے مرہب کو قتل کیا تھا غبار اڑ رہی تھی، بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے علی نے کہا اللہ اکبر. پیغمبر نے یہ سنا، بلند آواز سے کہا اللہ اکبر کا کیا تلا ہوا علی، اور علی نے عمرو بن عبد کو مار دیا ہے. فرمایا اللہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. یا علی ثقلین کی عبادتوں میں کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے. ثقلین کی عبادتوں میں کیا ہے؟ اس میں تمام عارفوں کا عرفان موجود ہے، تمام عابدوں کی نماز شب تہجد موجود ہے، تمام نبیوں کی عبادتیں اس میں شامل ہیں، جو قرآن پڑھا گیا وہ بھی شامل ہے، جو تلاوتیں کی گئی ہیں وہ بھی شامل ہے. جس نے جو بھی عبادت اس کائنات میں کی ہے. علی کی عظمت یہ ہے کہ ایک ضربت جو علی نے وہاں پہ لگائی وہ ساری عبادتوں پہ بھاری نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ علی نے کیوں چھوڑ دیا تھا عمرو بن عبد کو؟ جب گرا لیا تھا چھوڑ دیا تھا ایک مرتبہ. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ علی کو لگتا ہے جنگ کرنا نہیں آتی ہے، اتنے دلیر مشرک کو گرا کے تو پھر چھوڑنا تو نہیں چاہیے تھا. فرمایا علی واپس آئے تو پوچھ لینا. واپس آئے، پوچھا گیا یا علی آپ نے اس کو گرے ہوئے کو پھر چھوڑا کیوں تھا؟ فرمایا کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی تھی، مجھے اس پہ غصہ آ گیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا. علی اپنی ذات کی خاطر کسی کافر کو بھی مارنے پہ راضی نہیں ہے، صرف خدا کے لیے. علی نے کافر کو بھی مارا ہے تو صرف خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے. ہر جگہ پہ پیغمبر نے موقع دیا دوسرے جائیں. اس کے بعد علی کو بھیجا خیبر میں. دیکھتے نہیں ہیں، سنا نہیں ہے 39 دن تک مسلسل دوسرے. یہ ابھی جو 22-23 رجب گزری ہے نا، اسی میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو جاتے تھے وہ واپس چلا آتے تھے. کہ 22 کو پھر 23 کو، یہ رجب کے جو دن ہیں اسی میں وہ واپس آئے تھے. پھر پیغمبر نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارٍ غَيْرَ فَرَّارٍ. یہ جو اگلے جملے ہیں نا یہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہے کرار ہے غیر فرار، یہ کبھی بھاگتا نہیں ہے، یہ جم کے لڑتا ہے. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے یہ محبت کرتے ہیں. علی کا فخر یہ ہے کہ خدا بھی محبت کرتا ہے علی سے، پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں. اور فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. جس حس یا علی یا علی. علی تشریف لے گئے، فتح کیا، مرہب کو مارا. غزوہ ذات السلاسل تاریخ اسلام کا فتح خیبر کے بعد سب سے بڑا غزوہ ہے. فتح خیبر میں اتنا زیادہ مال غنیمت ملا کہ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا یہ جملہ ہے ما شبعنا حتی فتحنا خیبر. ہم نے پیٹ بھر کے تب تک کھانا نہیں کھایا تھا جب تک ہم نے خیبر کو فتح نہیں کر لیا تھا. انہوں نے فرمایا فتحنا یعنی ہم نے خیبر
فتح کیا ہے۔ یہ اس کے بعد سب سے بڑی فتح جو عالم اسلام میں ہے وہ یہ غزوہ ذات السلاسل ہے۔ 12,000 مشرک جمع ہو گئے یہ وادی رمل میں مدینہ کے باہر، اور خدا نے جبرائیل کو بھیجا پیغمبر کو کہیں کہ یہ 12,000 مشرک شب خون ماریں گے، مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے رات کو، تو آپ لشکر بھیجئے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے 4,000 کا لشکر ایک بزرگ صحابی کی سرکردگی میں بھیجا، وہ تشریف لے گئے، واپس آ گئے، لڑے ہی نہیں، اندر وادی کے اندر ہی نہیں گئے۔ پھر دوسرے دن ایک اور کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے، وادی کے اندر ہی داخل نہ ہوئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے ابعث علی، اگر فتح چاہتے ہیں علی کو بھیجو۔ لشکر وہی ہے، اب علی کو بھیجا گیا، علی تشریف لے گئے، فتح ہو گئی۔ خداوند عظیم نے صبح کی نماز میں پیغمبر پہ سورہ والعادیات نازل کر دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑ کے ٹاپوں سے جو آگ نکل رہی ہے میدان جنگ۔ یہ سورہ نازل ہو گئے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد اصحاب کو کہ علی کو فتح ملی ہے، خداوند عظیم نے یہ سورہ نازل کیا ہے، اور اس کے بعد اصحاب کو لے کر کے تشریف لے گا مدینہ سے باہر علی کے استقبال کے لیے، اور پھر کہا کہ جو بھی مجھے علی کے آنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگ منتظر ہو گئے، کسی صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں غبار دیکھ رہا ہوں، علی آ رہے ہیں۔ دور سے جب علی نے دیکھا نا پیغمبر باہر تشریف لائے ہیں، علی گھوڑے سے اتر کے دوڑتے ہوئے آئے اور پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے۔ یہ ہے معرفت مقام رسول، جو شب آ رہی ہے نا، یہ شب بعثت پیغمبر اکرم ہے، بہت بڑی عید ہے عالم انسانیت کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے وجود پیغمبر کو خدا نے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ میں نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ تو نہ صرف پیغمبر اکرم، تمام آل پیغمبر اس طرح سے کہ زیارت جامعہ میں یہ پڑھتے ہیں، معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ خلقکم انوارا، خدا نے آپ کو نور خلق کیا ہے معصومین کو، کنتم بعرش محدقین، آپ کا مقام اپنے عرش میں قرار دیا تھا، فمن اللہ بکم علینا، ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کو زمین پر بھیجا۔ یہ ہے خدا کا احسان، وجود پیغمبر، رسالت پیغمبر، یہ سب احسان خداوند ہے کہ انسانیت کو اس نے یہ ہستی عطا کی ہے۔ پاک پیغمبر آئے، علی دوڑتے ہوئے اور پاک پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے۔ پیغمبر نے اٹھایا علی کو، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد پیشانی علی کا بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، علی اگر مجھے اپنی امت پہ خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا، آج تیری ایسی فضیلتیں بیان کرتا، تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر تبرک کرا دیتے لوگ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر اس کائنات میں ذات پیغمبر کا اگر کوئی ترجمان دیکھنا ہے تو امیر المؤمنین، ساری خصوصیات پیغمبر کی ذات علی میں پائی جاتی ہے۔ خود ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انکا لست بنبی، علی آپ اور میری منزلت ایسی ہے جیسے ہارون و موسیٰ تھے، یعنی جتنے مقامات ہارون کو حاصل تھے سوائے نبوت کے وہ سب کے سب علی آپ کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اس جنگ میں بھی بھیجا تھا تو اپنا لباس پہنا کے بھیجا تھا، اپنی امامہ علی کے سر پہ رکھا تھا۔ بتاؤ تاریخ اسلام میں کسی اور کے سر پہ پیغمبر کا امامہ اگر آیا ہو؟ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے، پیغمبر کا وزن بھی ایک شخص نہیں اٹھا سکے۔ پیغمبر جب وہ چڑھے نا مولا علی کے کندھوں پہ، کہا کہ ایک حبل جو ہے بت تھا کعبہ کے اوپر، یہ شب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، 2 دفعہ مولا علی نے بتوں کو توڑا ہے کعبہ میں، ایک فتح مکہ کے موقع پہ اور ایک شب ہجرت، جس وقت پیغمبر نے علی کو کہا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اس سے پہلے پیغمبر نے کہا کہ علی اس حبل کو توڑنا ہے،
اس کو یا تو توڑ سکتا ہے یا میں توڑ سکتا ہوں، اور کوئی نہیں توڑ. وجہ یا علی یا علی، وجہ معلوم ہے پیغمبر نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یا تو توڑ سکتا ہے یا صرف میں توڑ سکتا ہوں. رات تاریکی میں آیت تشریف لائے، ایک رات پہلے کی بات ہے شب ہجرت سے، اور جب آئے نا کعبہ کے پاس تو کہا کہ علی یا تو توڑ سکتا ہے یا میں توڑ سکتا ہوں. تو علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ اس بت کو گرائیے. کہا نہیں یا علی یہ رسالت کا بوجھ ہے، آپ نہیں اٹھا سکو گے. یہ کیوں نہیں کہا کہ علی یہ رسول کا بوجھ ہے؟ نہ رسول کی بات نہیں کہی تھی، کہا علی تو معرفت رکھتا ہے مقام پیغمبر کی، یہ جب اٹھائے گا تو تجھے پتا ہے یہ رسالت کا بوجھ ہے. علی میں بیٹھتا ہوں، آپ گرائیے حبل کو. پیغمبر کے کندھوں پہ مولا علی نے قدم رکھے، کھڑے ہوئے پیغمبر. مولا علی نے حبل کو پکڑا، لوہے کا بہت بڑا بت تھا پتھر کا، لوہے کی میخوں سے کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا تھا. مولا علی نے پکڑا، اس کو ایک ہاتھ سے گرا دیا، اور پھر پیغمبر نے ایک سوال کیا کہ یا علی محسوس کیسا ہو رہا ہے یہاں؟ مسند احمد حنبل میں ہے یہ روایت. کہا واللہ لو شئت لنلت افق السماء، یا رسول اللہ اتنی بلندی ہے کہ اگر چاہوں تو آسمان کے پائے کو پکڑ سکتا ہے علی. یہ ہے یا علی یا علی. اب وہ اگلی رات شب ہجرت، مولا علی سو گئے. ایک سوال ہے، یہ جو مولا علی کے مخالفین نے مولا علی کا حلیہ بیان کیا ہے نا، انہوں نے نعوذ باللہ کوشش کی ہے کہ ذات اور کردار اور عظمت اور کمال میں تو کوئی نقص نہیں نکال سکتے، لہذا حلیہ ایسا بتاؤ تاکہ کچھ فرق پڑ سکے شخصیت علی میں. کہا گیا قد چھوٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، شکم بڑا تھا، سر میں بال نہیں تھے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ شخصیت علی کا جو تاثر ہے نا اس کو زائل کیا جا سکے. مسلمانوں ایک بات کا جواب دو، یہ عرب اتنے عقل مند ہوتے تھے، کسی کے پاؤں کے قدم جو نشان پڑتے ہیں نا زمین پر، وہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کون گزرا ہے یہاں سے. عربوں کا یہ حال تھا. اس طرح سے فروسیت اس کو کہتے ہیں. قیافہ شناسی میں عرب اتنے ماہر تھے کہ صرف قدم کے نشان دیکھ کر کے کہتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے، کس قبیلے کا فرد گزرا ہے، سر کے اوپر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی یا خالی ہاتھ تھا، گزرنے والا غصے کی حالت میں تھا یا رضا کی حالت. یہ سب عرب پہچان لیتے تھے صرف قدم کے نشان کو. علی لیٹے ہوئے بستر پیغمبر پر. اگر علی جسمانی لحاظ سے پیغمبر سے فرق رکھتے تھے تو ساری رات مشرک کیوں شک میں رہے یہ پیغمبر لیتے ہوئے ہیں یا علی لیتے ہوئے ہیں؟ جیسے آپ شخص بیان کرتے ہیں اس سے تو ایک بچہ بھی دیکھ کے جان سکتا ہے کہ یہ علی ہے یا پیغمبر ہے. لیکن 13 قبائل کے 40 افراد ساری رات دیکھتے رہے کہ پیغمبر لیتے ہوئے، یہی سمجھتے رہے کہ پیغمبر لیٹے ہوئے. اور علی اسی طرح سے تھے. خداوند عظیم نے ترجمان ذات پیغمبر بنایا تھا علی کو. ہر لحاظ سے سارے آل محمد پیغمبر کی کسی نہ کسی جہت سے مشابہت رکھتے تھے. بی بی پاک بولنے میں اور چلنے میں پیغمبر کے مکمل مشابہ تھے. مولا علی جسمانی لحاظ سے علمی لحاظ سے پیغمبر کے مشابہ تھے. یہ جو شب بعثت ہے اسی کی مناسبت سے یہ خطبہ قاسیہ ناج البلاغہ میں موجود ہے جو مولا امیر نے ارشاد فرمایا. اس میں مولا امیر نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ پیغمبر کی جب ابتدائے بعثت ہوئی تو ہوئی کیسے تھی. اس وقت کہتے ہیں کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب. ان کو اراہ ولا یراہ غیری. جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی نا غار حرا میں، صرف علی تھا جو دیکھ رہا تھا، سوائے علی کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا پیغمبر. مولا علی نے جب وہ پیغمبر پہ وحی نازل ہوئی تو مولا علی نے یہ جملے ارشاد فرمایا کنت ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان. میں نور وحی رسالت کو اترتے ہوئے دیکھ رہا، میں خوشبو نبوت کو سونگ رہا تھا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا. میں نے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چیخ رہا ہے.
فرمایا اس لیے چیخ رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ اگلے جملے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھی، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی۔ علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، تو نبی نہیں ہے، تو ولی ہے جسے قرآن نے ولی بنایا۔ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں جتنی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ ہوتی تو قلب پیغمبر پہ ہے، لیکن برابر قلب علی پہ بھی ظاہر ہوا کرتی ہے وہ وحی جو پیغمبر پہ۔ انک تری ما اری، تو دیکھتا ہے جو میں محمد دیکھتا ہوں، تو سنتا ہے جو میں محمد سنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن پہلے دن مولا علی کو تخت خلافت ظاہری طور پر ملا تھا، اس دن مولا علی کے آنے کا جو انداز تھا وہ بالکل پیغمبر کی ترجمانی سے آئی تھی۔ یہ لفظ ہے کانا متعمما بے امامت رسول اللہ لابسا بردۃ رسول اللہ متقلدا نعل رسول اللہ متناعلا نعل رسول اللہ متقلدا سیف رسول اللہ۔ علی آتے ہیں، پیغمبر کا امامہ لگائے ہوئے تھے، پیغمبر کی عبا اوڑھے ہوئے تھے، پیغمبر کی تلوار لٹکائے ہوئے تھے، پیغمبر کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ علی نے جب تشریف اس حال میں ترجمان پیغمبر بن کر کے آئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، اور چوتھی جگہ وہ تھی جہاں پہ پیغمبر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ علی تشریف لائے، تینوں سیڑھیوں کے اوپر سے چڑھے اور وہاں بیٹھے جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے چیمہ گوئیاں کی، آوازیں شروع ہوئی، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ جلوسوں کا، یا علی جلوسوں کا مقام رسول اللہ، یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، آپ سے پہلے وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا، آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ یقول من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ ولا من خیر، کہ جو میری جگہ پہ، میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو میری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور مجھ جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یا علی یا علی انا العامل بعمل رسول اللہ والممتثل لحکم رسول اللہ۔ علی ساری زندگی وہی کرتا رہا ہے جو پیغمبر نے فرمایا ہے، عمل میں بھی وہی عمل کیا ہے جو پیغمبر کرتے رہے، اور علی اس طرح سے ترجمان رسول یہ ہے جسے خداوند علیم نے مؤمنین کا ولی قرار دیا۔ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہستی جو نماز قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکات دینے والا۔ خدا نے کہا یہ ولی ہے تمہارا، خدا ولی ہے، پیغمبر ولی ہے، علی ولی ہے۔ ایک سوال ہے یا بار الہ، کافی نہیں تھا تو ولی ہے، رسول ولی ہے، کیا ضرورت تھی تیسری جگہ پہ علی کو ذکر کرنے کی؟ خدا بھی یہی کہے گا اگر کافی ہوتا تو میں کبھی علی کو ساتھ ذکر نہ کرتا۔ اور خدا کے بندے اگر علی کی ولایت نہ ہو، نہ رسالت قبول ہے پیغمبر کی، نہ توحید خدا قبول ہوتی ہے ولایت علی کے بندے۔ یا علی یا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا یا علی یا علی کا تحفظ کیا علی نے، ماشاء اللہ نبوت کا تحفظ کیا ہے علی نے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچایا علی ولی اللہ نے، ماشاء اللہ، ورنہ مرتعی حملہ آور ہو گئے تھے۔ واہ، علی ولی اللہ کا صدقہ یہ بچا ہے مسلمان۔ بالکل بالکل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فخر ہے ہمیں کہ خدا نے ہمیں ولی جو عطا کیا ہے یہ وہ ولی ہے جس نے کبھی بتوں کے سامنے ساتھ نہیں جھکایا۔ یہ صرف اور صرف فخر علی کو حاصل ہے۔ اس وقت بڑا مشکل تھا یہ بات کہنا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں ہر لحاظ سے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پوری تربیت پیغمبر نے خود کی ہے۔ جانتے ہیں جس وقت کعبہ میں تشریف لائے نہ آنکھیں کھولی نہ غذا کھائی جب تک پیغمبر تشریف نہیں لیا۔ جب آیا تو پیغمبر نے اس وقت تو اعلان نبوت نہیں فرمایا، جب آئے تو بی بی نے کہا کہ آپ کا بھائی نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ غذا لے رہا ہے۔ پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھے
علی جب دستے پیغمبر پہ آئے، آنکھیں کھولی، پہلی نظر بھی ڈالی علی نے تو چہرہ پیغمبر پہ ڈالی ہے علی نے، اور پہلی ہلا لی ہے تو لعاب دہن پیغمبر سے لی، اور پھر جب بھی بھوک لگتی لعاب دہن پیغمبر سے علی کو غذا دی جاتی تھی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے علی۔ اس طرح سے تربیت کی ہے پیغمبر نے، بہت خصوصیت کے ساتھ مولا علی کی تربیت کی۔ اپنے ساتھ گہوارہ لگا لیتے تھے بستر کے، بی بی سے کہتے تھے اجعل مہدہ قرب فراشی، علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب لگانا۔ راتوں کو اٹھ کر کے جب پلاتے تھے نا اپنا لعاب دہن، اور ساتھ لوریاں بھی سنایا کرتے تھے علی کو، وہ لوری بھی موجود ہے، پیغمبر لوریاں سناتے تھے، یا علی انت اخی و وصی و زوج کریمی و وارثی و ابو ابنی، علی تو میرا وارث بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا وصی بھی ہے، تو بیٹی کا شوہر بھی ہے، تو میرے بیٹوں کا باپ بھی ہے علی۔ یہ لوریاں سنائی ہیں پیغمبر نے علی کی، اس طرح سے پرورش کی ہے۔ گویا کہ خداوند عظیم نے پیغمبر سے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ، میں آخری نبی جیسا چاہتا تھا نا، میں نے تیری تربیت ویسے کی ہے۔ پیغمبر کی تربیت خدا نے کی ہے، چونکہ خود ارشاد فرماتے ہیں انا ادیب اللہ، میں وہ ہوں جس کی تربیت خدا نے کی ہے، پرورش خدا نے کی ہے، پیغمبر کی پرورش خدا نے کی۔ خدا نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، میں جیسا رسول چاہتا تھا تیری تربیت میں نے ویسے کی ہے، تو جیسا وسیع چاہتا ہے علی کی تربیت ویسی کر دے۔ یہ واحد ہستی ہے، آل محمد ہے، کہ جن سب کی تربیت پیغمبر نے کی، کسی اور کی تربیت کو ذرہ برابر بھی دخالت نہیں۔ کیف یسوی بہم احد من ہذہ الامہ، آل پیغمبر کے ساتھ کسی کو کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ آل پیغمبر وہ ہیں جن کی تربیت رسول نے کی ہے، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ سن رہے تھے آپ شعر کی صورت میں، بیان کر رہے تھے کہ ہم کسی کو نہ گالی دیتے، ہم احترام کرتے۔ اصحاب نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، یقینی بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ دور تھا جس وقت کھانے کو نہیں ملتا تھا، یقین کرے ایک ایک کھجور لے کر کے کئی اصحاب جو ہیں وہ چوس کر کے دوسرے کو دیا کرتے تھے جب کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اس طرح سے ان ہستیوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی شخص زیادہ قربانیاں دے، کوئی شخص زیادہ ایمان والا ہو جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کل ایمان کے برابر ہو گیا۔ یا علی یا علی، لہذا ولایت علی نہ ہو خدا کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ محبت علی وہ عظیم گوہر ہے کہ خداوند عظیم نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا جس وقت عطا ہوا ہے، لیکن اب ہمیں اندازہ ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہاں تو ممکن ہے پتہ نہ چلے، لیکن جب جان یہاں تک پہنچے گی نا تب پتہ چلے گا محبت علی کیا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کسی نے آ کر کے سوال کیا تھا یا ابن رسول اللہ آپ کی محبت ہے، کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، میرا یہ عقیدہ ہے، جو آپ حلال کہتے ہیں میں حلال کہتا ہوں، جو آپ حرام کہتے ہیں میں حرام کہتا ہوں، یا ابن رسول اللہ آپ کی حکومت کا منتظر ہوں، میرے لیے امید ہے۔ یہ پانچویں امام سے سوال ہوا، آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح کا آ کر کے ایک شخص نے سوال کیا میرے بابا سے، میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ اذا بلغت الی ہنا، جب تمہاری روح یہاں پر پہنچے گی نہ وہاں میں بھی موجود ہوں گا، بابا حسین بھی موجود ہوں گے، بابا علی بھی موجود ہوں گے، رسول بھی موجود ہوں گے، تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیے، شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت کافی ہو گیا، تمہید بیان ہو گئی، یہ فضائل امیر المؤمنین کا ابتدائی باب تھا، اس آیت کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکی، اس کا شان نزول بیان نہیں ہو سکا، کیونکہ اور پڑھنے والے موجود تھے، شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کو زیادہ دیر انتظار کروایا جائے۔
یہ جو ایام ہے خدا بند عظیم نے اس مہینے میں جہاں پہ بہت سی معصومین کی ولادتیں ہیں، اس میں شہادتیں بھی قرار دی ہیں۔ کل کا جو دن گزرا ہے وہ مظلوم بغداد، دو ہستیاں ہیں ائمہ طاہرین میں جن کا ظلم ایسا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک غریب بغداد کا قیدی، اتنا ظلم ہوا ہے کہ زندان تھے تاریک، اس زندانوں میں گہرے گڑھے کھودے گئے تھے جس میں نہ پوری طرح لیٹ سکتے تھے نہ پوری طرح کھڑے ہو سکتے تھے، اس کے اندر پھر زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ ہم تو سن لیتے ہیں کہ خالی زنجیر پہنائی گئی تھی، نہیں، وہ زنجیر کو اس طرح سے جکڑا گیا تھا نا حضرت کو کہ حضرت کی پنڈلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یہ کتنا مشکل ہے، بیان کرنا آسان ہے، لیکن دل سے ذرا سوچے نا کہ سیدہ کے اس بیٹے پہ کتنا ظلم ہے۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جس کا سزائیں دی گئیں قید خانوں کی گہرائیوں میں، فی ظلم المطامیر، جو گڑھے کھودے گئے تھے وہ انتہائی تاریک تھے، امام نے کبھی سورج نہیں دیکھا تھا، نماز پڑھتے تھے تو اپنے علم کے ذریعہ سے پڑھا کرتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگلے جملے ہیں ذی ساق المرزوز، میرا سلام ہو اس ہستی کو جس کی پنڈلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، بحیلت القیود، وہ جو زنجیریں پہنائی گئی ان کے حلقے اس طرح سخت کسے گئے تھے کہ پنڈلی کی ہڈیاں ٹوٹی، زہر ملی، دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں، یہ وہ ہستی ہے جس کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، لیکن جب آخر وقت دنیا سے جا رہا تھا نا، کوئی بھی پاس موجود نہیں تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی لاش کو 4 مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کی پل پہ رکھا تھا، جس کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ یہ ندا دے رہے تھے، لوگوں یہ امام موسیٰ کاظم ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ 3 دن تک جس کی لاش پل بغداد پہ پڑی رہی، زنجیروں میں جکڑی گئی، لیکن جب سلیمان بن جعفر کو پتا چلا نا کہ یہ بغداد کے قیدی کی لاش پڑی ہے، لے آئے لوگوں کو، جنازہ امام کو اٹھایا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت مظلومیت سے دنیا میں گئے، آپ بالکل اکیلے تھے، آپ پہ رونے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، آپ کی لاش پہ زنجیریں بھی پڑی ہوئی تھی جو نہیں اتاری گئی تھی۔ ابن رسول اللہ، پھر بھی آپ کا جنازہ تو اٹھا لیا گیا۔ آئیے نا کربلا میں آپ کے جد کو بیان کرتے ہیں۔ ابن رسول اللہ، آپ کے جد کی بہنیں بھی موجود تھی، بیٹا بھی موجود تھا۔ ابن رسول اللہ، بہنوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا دیا تھا اور بیٹوں کو زنجیریں میں جکڑا ہوا تھا۔ نہ بہن آپ کی لاش کو اٹھا سکی، نہ بیٹا آپ کی لاش کو کفن دے سکا۔ بہن کی جانتے ہو کیا حالت تھی؟ آئینہ جب علی کی بیٹی مقتل میں، جب قافلے کو مقتل میں گزارا جا رہا تھا، علی کی بیٹی آئی مقتل میں، ہر بیوی اتری اونٹ سے، کس طرح سے اتری؟ ہاتھ پہ بندھے ہوئے تھے، ہر بیوی اتری اونٹ سے، ایک ایک عزیز کی لاش پہ گئی۔ علی کی بیٹی کو ترائی میں پتا تھا میرا حسین لیٹا ہوا ہے، آئی دور سے کھڑے ہو کر لاش حسین سے یہ جملہ کہا، انت ابن ام زہرا، اے میری ماں کا بیٹا، زہرا کا بیٹا، تو ہے میرا حسین، میں زینب تجھے پہچان نہیں پا رہی ہوں، اس لیے کہ لاش حسین پر جب گھوڑے دوڑے تھے اور حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آئی علی کی بیٹی لاش حسین پر بیٹھ کر کے 2 باتیں کہی تھی، ایک خدا سے عرض کیا، بارے الہ یہ ہماری قربانی ہے، اسے قبول فرما۔ دوسری بات حسین سے کی تھی، حسین بھائیا کل سے لے کر اب تک زینب میرے بچوں کو بچاتی رہی اور میری مشفع ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ